السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے اور سب کوئی ٹاپک تھوڑا سا سوری بھول گیا مجھے ٹاپک, کیمرے کی فیس کرنے میں مجھے ٹاپک بھول گیا. اوکے, ٹاپک تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں, ایجوکیشن نہیں, اٹ واز بیسکلی کہ ہمارا اسکول کا ماحول کیسا تھا. سوری اتنے مطلب بھلکڑ پان ہے میرا. اسکول کا ماحول کیسا تھا. سو پرائمری اسکول اور میرا سیکنڈری جو ہائی اسکول ہوتا ہے اس کا. تو سبق بھائی آپ پہ نہیں ہم بات کریں گے. اچھا, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میں تو ایک سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, ٹاٹ اسکول پہ, اور میرے بڑے اچھے زبردست قسم کے ٹیچر تھے. تختیاں لکھی ہیں, سلیٹ لکھی ہے, گاچی سارے دن لے کے بیٹھے رہتے تھے. اور ایک ندی تھی, ندی کے کنارے ہمارا اسکول تھا, گورنمنٹ پرائمری اسکول جھنگی سیداں ایبٹ آباد, وہاں کا اسکول تھا. اور ایک صاحب نے وہ بلڈنگ ڈونیٹ کی ہوئی تھی. وہ کوئی اسکول سرکاری تھا, اور ایک میاں صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے وہ جو اسکول کی پرائمری اسکول کی بلڈنگ ہے وہ ڈونیٹ کی ہوئی تھی. اور اسٹل ابھی تک وہ کوئی گورنمنٹ سے میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں لیتے. وہاں اسکول ہے, اور بڑے بڑے لوگ اس طرح کے عظیم لوگ ہیں. ہاں, ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو اسکول میں ہم نے پڑھا, اور بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. ایک سلطان صاحب تھے, وہ ہمارے پرنسپل تھے, اور بڑے سخت تھے. وہ جہاز بنا کے مارتے تھے. جہاز بنا کے مارا, آپ کو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. تو جہاز بنا کے مارتے تھے بچوں کو. لیکن میں نے دیکھا کہ سردیوں میں اسکول کا دورانیہ بڑھ جاتا تھا. تو ٹیچر بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ بچوں کی کلاسیں بڑھ گئی ہیں, ان کا دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے, تو یہ کھانا کیسے کھائیں گے, یہ سارا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچرز کا رول اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے ٹیچرز ہمارے ہیرو تھے. اور یہ میں نے دوسری کلاس تک وہاں پڑھا سرکاری اسکول میں. پھر اس کے سامنے ایک نیشنل پبلک اسکول تھا, تو وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے اسحاق خان صاحب, تو ان کا تعلق بفا سے تھا, جہاں کی ریحام خان ہے. تو بلکہ ریحام خان کے وہ رشتہ دار ہیں, چچا لگتے ہیں رشتے میں. ہاں جی ہاں. تو ان کا اسکول تھا, اور میڈم عافیہ آج کل وہاں پرنسپل ہیں. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا, اور بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھایا, بڑی محبت سے. وہ ابھی بھی ہیں نہیں, اسحاق صاحب تو فوت ہو گئے. اچھا. لیکن جو میڈم عافیہ ہیں, اب ان کی بیٹی جو ہے نا وہ وہاں پرنسپل ہیں, تو وہ وہاں پڑھا رہی ہیں. ہم سب بہن بھائیوں نے اس اسکول سے وہاں پر پڑھا. اور میں بتاؤں کہ کیا زبردست رول تھا اس اسکول کا وہاں پہ. اور مجھے یاد ہے 3rd کلاس میں جب میری کلاس میں دوسری پوزیشن آئی تھی تو 6 ٹافیاں ملی تھیں. ہاں, وہ مطلب ہے کہ اس دور میں شاید یہی رجحان ہوتا ہوگا, ٹافیاں دینا. یہ کچھ شیلڈ وغیرہ اس طرح کے نئے کام نہیں شروع ہوئے تھے نا, تو یہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ اسکول میں باقاعدہ کیا کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ بزم ادب ایک ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے نعتیں پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ملی نغمے گاتے تھے, تقریری مقابلے ہوتے تھے, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی تھیں. اور پھر میں نے 5ویں کلاس جب میں نے کر لی, تو 5ویں کا میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگی ایبٹ آباد میں چلے گیا. یہ ایبٹ آباد میں یو میڈیکل کالج کے ساتھ ایک سرکاری اسکول تھا, وہاں میری تعلیم ہوئی. اور آپ یقین مانیں کہ ریئلی مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہیرو ٹیچر ہیں. اچھا. ہاں, ایسے ٹیچر سرکاری اسکول میں. وہاں پر ایک اقبال صاحب ہوتے تھے, روزانہ 3-4 کلومیٹر بلکہ زیادہ پیدل چل کے آتے تھے. فجر کی نماز گھر سے پڑھتے, ناشتہ کر کے پیدل چلتے ہوئے اسکول آتے تھے. ایک دن ان کو میں نے اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ناٹ اے سنگل ٹائم وہ غیر حاضر نہیں ہوئے اسکول سے. ایک اور ہمارے ٹیچر تھے شوکت صاحب ان کا نام تھا. شادی ہوئی ان کی, اس دن چھٹی کی, اگلے دن چھٹی کی, تیسرے دن اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سیم میرے ابو اسی اسکول میں ٹیچر تھے. ایسے جیسے میں پچھلے پروگرام میں بتایا نا کہ جیسے گھڑی کا پینڈولم سیم اسی طرح وہ گزارتے تھے. اچھا, پھر میرے تایا زاد بھائی ہیں سید مسکین شاہ, وہ وہاں پڑھاتے تھے. چھٹی میں نے بہت کم ان سے دیکھی. مجھے پتہ, مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھائی مجھے بتائیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ماحول اچھا تھا, ٹھیک ہے, آپ تو ڈیڈیکیشن آف ٹیچرس کی بات کریں, اینڈ مطلب ایمبینس کیسا تھا, کرسیاں چیئرس کیسی تھی؟ اچھا, اتنی کوئی اچھی نہیں تھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کلاس روم میں صفائی ہم خود کرتے تھے. پیسے آپس میں اکٹھا کر کے وہ جو وائٹ واش ہے وہ ہم خود کرتے تھے. کارٹون میرا ایک دوست مجھے یاد ہے, احتشام نام تھا اس کا, پتہ نہیں کہاں ہے آج کل, وہ انڈین کشمیر سے تھا میرا خیال ہے. اچھا. ہاں, تو وہ کلاس روم میں نا وہ بناتا تھا یہ کیا کارٹون وغیرہ اور پتہ نہیں کی چیزیں بناتا رہتا تھا. یہ ہم آپس میں پیسے اکٹھے کر کے سال میں 2-3 بار ہم یہ وائٹ واش خود کرواتے تھے. صفائی ہم خود اور ایسی صفائی کرتے جیسے ہم اپنے گھر کے اندر صفائی کرتے. تو سبق بھائی کوئی شرم, کوئی وہ نہیں کہ یار یہ تو ہمارا کام نہیں ہے؟ نہیں, ہم خود سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی کلاس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ کیا آپ کے ٹیچر نے آپ کے دماغ میں ڈالا تھا؟ ایسے ہی تھا. ہمارے ٹیچر, آپ یقین مانیں کہ ٹیچر بھی ایسے ہی کرتے تھے.
اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی تھیں. اور اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کئی ٹیچر ایسے مطلب ایک صدیق صاحب ہیں, اب وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. میں کچھ 10-15 دن پہلے میں آپ کو میں ٹیچر کے گھروں میں جاتا ہوں ضرور, تو میں گیا ان کے ہاں, اور تھوڑا سا میرے والد صاحب کا ان کا مسلکی اختلاف بھی تھا. مسلکی اختلاف یعنی جو مذہب کے اندر اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں نا اس کا, تو وہ منہاج القرآن علامہ طاہر القادری صاحب جو ہے نا ان کے اسکول آف تھاٹ کے خیبر پختونخوا کے علماء ونگ کے صدر تھے. لیکن اتنے زبردست استاد ہمارے, وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے اور اتنی بڑی محبت کے ساتھ, یقین مانے کہ بڑا احترام ہے. تو سبوک بھائی اگر کوئی پڑھتا نہیں تھا کٹائی بھی پھینٹی لگاتا ہے ایسی, وہ آپ انبلیویبل. اچھا ہاں, وہ جو ٹیچر اس وقت مارتے تھے نا, ویسا کہ جیسے وہ کسی انڈین فوجیوں کو مار رہے ہیں. یہ کہانی ہوتی تھی. اچھا پھر میں بتاؤں دوسرا یہ بھی ہوتا, جب وہ غصے میں مارتے تھے نا تو پھر ان کو تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا تھا نا, کہ نہیں یار ہم نے بچوں کو بہت زیادہ مارا ہے, یہ کیا. ہاں یہ تھوڑا سا ان کو یہ دکھ بھی رہا. اچھا ایک اور ہمارا جو اسکول تھا نا, یہ ہائی اسکول صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں ڈسکس ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے کوئی ایم پی اے گزرے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہم مطلب کہ کم از کم کوئی 1 کلومیٹر کا سفر ہوگا جو مین مانسرا روڈ ہے وہاں سے ہمارے اسکول تک کا, سارے بچے لائنیں بنا کر جاتے تھے, لائنیں بنا کر آتے تھے. ہاں, تو صوبائی اسمبلی میں ڈسکس ہوا کہ ہم نے ایک سرکاری اسکول دیکھا ہے, وہاں کا نظام تربیت اتنا شاندار ہے کہ وہاں پہ. اور پھر ہمارے جو اسکول کے بچے تھے نا, انہوں نے اس وقت تو یہ ایبٹ آباد بورڈ ایک ہی پشاور بورڈ ہوا کرتا تھا ہمارے دور میں, نہیں ان سے بہت پہلے, تو صوبہ ٹاپ کیا ہوا ہے ہمارے سرکاری اسکول کے بچوں نے, صوبے میں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے. اچھا پھر پتہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز وغیرہ ساری چیز جتنی بھی ہوتی تھی نا وہ اسکول میں بہت ہی بھرپور طریقے سے تھی, اور ٹیچر بہت وہ کرتے تھے, ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. مختلف اسکولوں میں تقریری مقابلے ہوتے, پھر کرکٹ کے, فٹ بال کے, ہاکی کے, اس طرح کے مقابلے ہوتے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے تو بہت ہی مزے کا ٹائم گزارا. اور اب جب میں دیکھتا ہوں انہیں اسکولوں میں نا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بچے کو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. وہ جو بچہ ہوتا تھا نا وہ سب کا سانجا ہوتا تھا, وہ سب کا سانجا ہوتا تھا. اور مثال آپ اگر غلط کر رہی ہیں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ نہیں یار صرف میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ, وہ سب کو اپنا بجا. تو اگر کوئی غلط کام میں ملوث ہے نا, کوئی بھی گزر, ہاں وہ نہیں کہ کیوں کر رہے ہو یہ والا کام. یہ بہت. اور ہمارے کچھ ٹیچر ایسے بھی تھے جو شام کو باقاعدہ چکر لگایا کرتے تھے کہ ویڈیو گیمز کی دکانوں میں ہمارے اسکول کا کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا, ریئلی ہاں باقاعدہ چکر لگاتے تھے کہ کوئی ویڈیو گیم کی دکان میں. اچھا میں سمجھ پتہ وہ کس قسم کے ٹیچر تھے, اور وہ زندہ ہیں وہ سارے, جن لوگوں کے میں نام نہیں ہے, ہاں وہ زندہ ہیں, وہ وہاں پڑھا رہے ہیں. ایک ہمارے ربنواز صاحب ہوتے تھے, ہماری خطاطی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہماری خطاطی پر اتنی محنت کرنا, ہاں اتنے مزے کے. ایک اورنگزیب صاحب ہوتے تھے, اب اتنے سارے ٹیچر جو ہے مجھے یاد آ رہے ہیں. ندیم سلطان صاحب ایک تھے, سائنس کے ٹیچر تھے ہمارے. ایک صید اکبر صاحب تھے. ناظرین آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ سبوک بھائی زندگی میں کتنے لوگوں کو اپنے کریئر میں ملے ہوں گے, مگر ٹیچر جو ہے بندہ رہتا ہے, یاد رہتا ہے. اور سبوک بھائی میں آپ کو بتاؤں جب میں نے کالج میں پڑھانا سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے جو مجھے ایک برڈن فیل ہوا کہ میں نے کہا یار یہ تو بچے مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے. بالکل. اور اس کی وجہ سے میرا ایک اوبیسلی ایک ہماری ڈیڈیکیشن جو ٹیچرز کی دیکھی ہم نے زندگی میں وہی کرنا ہے جو ٹیچرز نے کیا ہمارے ساتھ. لیکن مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ میری میموری اتنی بری ہے کہ مجھے لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں, لیکن مجھے اپنے ٹیچرز کے کافی ٹیچرز کے نام اور شکلیں تو مجھے یاد ہے. اگر آپ مطلب اگر میں کسی ٹیچر کو سوچوں تصور کروں تو میرا نام ان کا نہ آئے, شاید شکل ان کی یاد آ جائے. سو ہم ابھی تک اپنے ٹیچر کو یاد. میں تو اصل میں مجھے تو کلاس روم میں ان کے اسٹائل کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے تھے تو سارا زبانی یاد ہے نا کہ وہ کیسے وہ کرے. میری ٹیچر تھی مس نجمہ, اور شی واز کرسچن, پتہ نہیں خدا ان کو زندگی دے. ان کی شادی ہم تیسری کلاس میں تھے, ہمیں تیسری کلاس میں پڑھاتی تھیں, تو ان کی شادی ہماری کلاس میں ہی ہوئی تھی نا. ہاں نہیں وہ پھر آئی تھیں وہ. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ابو سر گنجا کر دیتے تھے, کپڑے سفید بناتے تھے, تو پتہ ایک دن غصے میں تھی, مجھے کیا میں سر پہ 3 ڈنڈے ماروں, جو مجھے لگے وہ ڈنڈے آپ بتا نہیں سکتا وہ. اچھا میں پھر نا بڑا مخالف ہو گیا مس نجمہ کا. پھر مس نجمہ کی شادی ہو گئی, وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئیں, اور ایک دن وہ اسپیشل آئیں آپ سے, بلیو می اسپیشل آئیں کوئی شادی کے 2-3 مہینے بعد نا کلاس میں, سب کلاس, اور میں ڈر گیا نا کہ دوبارہ پڑھانے کے لیے نہ آ جائے یہاں پہ نا. تو مس نجمہ نے مجھے پاس بلایا, پوری کلاس بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہماری کلاس میں لڑکے لڑکیاں تھیں, اچھا وہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو مجھے بلایا پاس. ہاں ان کا مجھ سے ابھی تک ناراض ہو وہاں. ہاں تو مطلب یار وہ کتنا عرصہ سوچ ہی رہی ہوگی نا کہ میں نے
یہ کیا ہوا ہے. تو وہ اس کام کے لیے باقاعدہ اپنے خیر وہ آئی تھی سب سے ملنے کے لیے, لیکن انہیں کلاس میں اسپیشلی آئیں کہ آ کے یہ والی بات کی. تو میں پتہ کیا چیز کے بارے میں سبوک بھائی ریفلیکٹ کر رہی ہوں کہ مطلب دیکھیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, جب وہ ٹیچنگ کے پروفیشن اپناتے ہیں, کچھ لوگ تو شوق سے اپناتے ہیں اور کچھ جب لائک انہیں کچھ اور نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ٹیچنگ کرتے ہیں. لیکن دا مومنٹ وہ دے کم ٹو ٹیچنگ, میں یہ کوئی ڈیگریڈ والا چیز نہیں بولنے لگی, میں ان کی عظمت کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جب وہ ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں دے انڈرسٹینڈ دا پروفیشن. یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا والدین کا درجہ اور ٹیچر کا درجہ, اب مجھے سمجھ آتی ہے سبوک بھائی کہ جتنا انفلوئنس ہوتا ہے ٹیچرز کا بچوں کی زندگی میں. میں آپ کو بتاؤں سبوک بھائی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ والدین ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز پہ کہ, اور اسپیشلی مائیں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ماں نے کوئی بچے کو کچھ بات کہی بھی ہو اور اگر ٹیچر نے کہی ہو تو بچہ کہے گا کہ نہیں میری تو ٹیچر نے کہا, میں نے تو اسی طرح ہی کرنا ہے, میری ٹیچر نے کہا ہے میں نے تو اسی طرح کرنا ہے. اور ماں شاید پتہ نہیں پروفیسر ہو لیکن وہ جو ٹیچر نے کہا ہے وہی کرنا ہے. سو یہ انفلوئنس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ سوری یہ والی بات بھی کر رہی ہیں کیونکہ اس وقت کہانی میری ہے نا. اچھا مجھے یاد ہے ہم اپنے ٹیچرس کے لیے نا گلاب کے پھول لے کے, ایبٹ آباد میں جنگلی گلاب, ایک تو یہ گلاب ہے نا اس کی بڑی خوشبو ہوتی تھی, موتی کے پھول, رات کی رانی کا پھول. ایبٹ آباد میں بڑے پھول کھلتے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ایبٹ آباد کو. تو ہم پھول لے کر میڈم کی طرف جاتے تھے نا, تو میری کلاس فیلو تھیں, زینب تھیں, ایک عطیہ تھیں, ایک نازیہ تھیں, ایک لڑکا تھا فاضل نام کا, فاضل پتہ نہیں کہاں ہے آج کل وہ. تو یہ سارے لوگ ہی لاپتہ ہیں. مجھے زینب کا پتہ یو کے میں ہوتی ہے, باقی سب ہاں عطیہ پشاور میں ہوتی ہیں, اور ان کے بھائی کی شادی تھی, میں گیا تھا وہاں پہ. اچھا ویسے بھی ہمارا فیملی کا تعلق ان کے ساتھ ہے. تو ہم اپنی ٹیچرز کے نا پھول لے کر جایا کرتے تھے, اور وہ ٹیچرز کو پھول دیتے پرائمری لیول پہ یا لائک ہائی اسکول لیول پہ, تھرڈ کلاس میں. تو وہ اصل میں ہائی اسکول پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں تھی نا, ہم نے کو ایجوکیشن نہیں تھا, سرکاری اسکول میں چلے گئے تھے وہاں پہ, لیکن ہاں وہ یہاں پہ یہ کرتے تھے. لیکن بہرحال بہت ہی اچھے ٹیچر, ایک سہیل منظور صاحب ہوتے تھے. اب مجھے سارے ٹیچرز کے نام یاد آتے جا رہے ہیں نا, تو ان سب کا ایک جو کریکٹر تھا نا, کیریکٹر. ہاں وہی. اچھا ایک ٹیچر تھے معروف صاحب, یار کیا عجیب انسان تھے وہ. اچھا ہاں وہ اس طرح جاتے ہوئے نا پوچھتے تھے کیا نام ہے جی, سیرش. سیرش کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں جی, سیرش کا یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ تو تم نے بتا دیا. کون سے اسکول میں پڑھتے ہو جی, میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگی میں پڑھتا ہوں. اسکول کو عربی میں کیا بولتے ہیں, اب نہیں آتا. اچھا تو شام کو کہاں جاتے ہو پڑھنے کے لیے جی, مسجد میں جاتے ہیں, مدرسے میں. تو مدرسے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں اسکول بولتے ہیں. اسکول کو انگریزی میں کیا, عربی میں کیا بولتے ہیں جی, مدرسہ بولتے ہیں. تو وہ لیسن سکھا رہے ہیں ایسے, اچھا وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ پڑھا رہے ہیں یا گپ لگا رہے ہیں. ایسا سبوک بھائی یہ بھی کتنا عظیم طریقہ یہ. اچھا مجھے ان کا جو انیشیٹو تھا نا, آپ یقین مانیں کہ اسٹل ابھی تک نا. اچھا آپ یہ میتھڈ فالو کرتے ہیں؟ نہیں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں نا وہاں پہ, میں کہتا ہوں یار اس کا مطلب کیا ہوگا, میں پاگل ہو جاتا ہوں ڈکشنری کھولے بغیر. ہاں میں کہتا ہوں مجھے فوراً پتہ چلنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے. ابھی میں ایبٹ آباد میں گیا تو ہمارے والد صاحب کی جو مسجد ہے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میرے ساتھ وہ طاہر عمر ہیں, یا ہمارے دوست ہیں, وہ ساتھ تھے. تو ایک بچے سے پوچھا نام کیا تمہارا, اس نے پتہ احسان نام بتایا. میں نے کہا احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا. میں نے کہا ابو کے کیا نام ہے, ذیشان نام ہے مثال کے طور پر. میں کہا ذیشان کا کیا مطلب, نہیں پتا اس کا. تو میں نے وہاں میرے چھوٹے بھائی پڑھاتے ہیں, میں نے ان سے کہا یہ 120 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں, ان سب کے عربک نیم ہے, اسلامک نیم ہے. اسلامک نام پتہ نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا, لیکن عربک نیم ہے ان کے. تو آپ ان سب کو بتائیں کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے, تمہارے نام کا مطلب کیا ہے, تمہارے ابا کا کیا نام ہے, تمہارے ابا کے نام کا مطلب کیا ہے, تمہاری امی کا کیا نام ہے, تمہاری امی کے نام کا مطلب کیا ہے. 120 بچے اگر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نام بتائیں اور یہی نام یہ انگریزی میں ترجمہ کر کے بتا دیں, تو ان کو کم از کم 900 الفاظ زبانی یاد ہو جائیں گے ایک لینگویج کے, اور 900 الفاظ اردو کے. اور ان سب کا انٹرسٹ اس وجہ سے ہوگا, ان کو گیم پہ لگا دیں. ان کو ڈنڈے مار کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو گیم پہ لگا دیں اور اسی سے کریں. اور یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کی میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے. سبوک بھائی کے ساتھ 3 پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد مجھے بہت سے لفظ آ گئے ہیں جو سبوک بھائی نے بولے ہیں, اور سبوک بھائی اسی طرح مشکل اردو بولتے رہ گئے. عرفان ذات, بشریات, بدوباش. میں نے یار یہ بات ہے کہ کانورسیشن لینگویج کا یہ ہوتا ہے کہ یو کین لائک. سبوک بھائی آپ بھی سیکھ رہے ہیں بالکل ریئلی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے. میں نے سیر سے ایک دفعہ کہا تھا مجھے پڑھا دیا کریں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں شادی کر لی جا کے. شادی کا سیزن چل گیا اور پھر ہماری انگریزی وہیں کی وہیں رہ گئی. ہاں لیکن سبوک بھائی ویسے آپ کام نہیں کر کے آتے تھے جو میں آپ کو کام دیتی تھی.
ایسا سرش کبھی نہیں ہوا, آپ مجھ پہ الزام مت لگائیں. نہیں, آڈینس یہ بالکل ہوا ہے, مان لیں کہ سبوک بھائی کام نہیں کرتے تھے. ہاں سبوک بھائی جرنلسٹ کی طرح نا گپ مار کے چلے جاتے تھے. میں کہتی تھی سبوک بھائی وہ اسائنمنٹ کرے, سبوک بھائی کہتے تھے نہیں یہ تو مجھے پتا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ رادر دین ریٹن مجھے اس کا دکھانے کے لیے. سو یا اچھا یہ ہے. تو یہ ناظرین آج کی ہماری اسٹوری تھی سرش. لیکن آپ نے بھی بتانا ہے کہ یہ جو اسکولنگ ہے ساری, کتنا بڑا رول ہوتا ہے اس کا. آپ یقین مانیں کہ ٹیچر کو اچھے کپڑے پہن کرنا چاہیے. ایک ٹیچر تھے ہمارے نا, آپ یقین مانیں کہ اب بچوں نے بتایا تھا گالی نہیں دینی. میں نے ان ٹیچر کو ایک بار گالی دیتے ہوئے سن لیا. آپ میری سارا امیج بنا رہا یار یہ گالی کیوں دی انہوں نے. مطلب یہ عجیب سا نا, مطلب مجھے ان سے گھن سی آنا شروع ہو گئی کہ ٹیچر گالی کیسے دے سکتا ہے. تو ٹیچر کو اچھا پراپر ڈریس اپ ہو کے آنا چاہیے, پرفیوم لگا کر آنا چاہیے, اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے, گفتگو اچھی کرنی چاہیے, خوبصورت ہو کر آنا چاہیے. داڑھی رکھی ہے تو ٹھیک طریقے سے اس کی پراپر کٹنگ کریں, بال رکھیں تو اچھے طریقے سے کرنے چاہیے. ایون کہ آپ پگڑی اور ماما بھی پہنتے ہیں نا, تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ماما پہنا ہوا ہے اور بیچ میں سے پسینہ نکل رہا ہے اور اسمیل آ رہی ہے اور آپ کہیں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. بھائی ذرا دیکھ کے, تاکہ یہ نہ ہو. سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پہلے سے موجود حسن میں اضافہ کرنا, اسے کم کرنا نہیں ہوتا. تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ یہ کریں گے نا, پھر سوسائٹی میں باقی لوگ بھی اس کا اہتمام کریں گے. یہ آپ اگر مزدور ہیں, کہیں محنت مشقت کرتے ہیں, تو گھر جانے سے پہلے نا اسی طرح منہ چوک کے کہا نہیں جانا چاہیے تھا. آپ ایسا کریں کہ پراپر کی جگہ کسی مسجد میں چلے جائیں, کسی اور جگہ چلے جائیں, پراپر نہا کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے. گھر میں داخل ہونا تو آپ کسی مسجد میں بھی جا کے نہا لیں, تو انہوں نے تو نہیں, کیا مطلب انہوں نے واش روم کے باہر لگا, میں نے کچھ مسجد میں دیکھا 5 روپے. نہیں تو چلو 5 روپے دے دینا, کیا ہوتا ہے. لیکن یہ پبلک کے لیے ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ نظافت جو ہے نا, نفاست, نظافت, صفائی, یہ ایمان کا ایک منٹ, نظافت ہاں کیا مطلب, یہ صاف رہنا, نظافت ٹھیک ہے. آگے اور نفاست, ہاں یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس وہاں سے نکلا ہوگا نفاست. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلیں. نفیس کس سے نکلا, نفاست نفیس یہ سے نفس نفس سے نکلا. ہاں تو اچھا اس میں تو آپ کو نا, آپ کا ہر چیز کے اندر نا خوبصورتی جو ہے نا جھلکنی چاہیے. تو آپ جب اس کو پراپر کرتے رہیں گے, آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے, آپ کے شاگرد آپ کو دیکھیں گے, سوسائٹی میں کسی عالم دین کو دیکھیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, معاشرے کے اندر حسن آئے گا, معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی. اور پھر معاشرہ گلی محلے میں بھی نکلے گا نا, تو وہ یہ کہے گا نہیں یار مجھے دیکھنا چاہیے. مولانا مودودی کا واقعہ سنا کر میں ختم کرنا چاہوں گا. مولانا انتہائی شدید بیمار تھے, علیل تھے, اور گھر میں پڑے ہوئے تھے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تھے. تو کچھ دوست آئے, انہوں نے کہا مولانا آئیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں علاج بہت امپورٹنٹ ہے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے. تو اٹھے تو اندر جانے لگے. تو مولانا اندر کدھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا شیروانی نہ پہن لوں. یعنی بیماری کی حالت میں بھی انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ نہیں, اگر مجھے جانا ہے تو شیروانی پہن کے جانا ہے, کرتا پہن کے جانا ہے, پاجامہ پہن کے جانا ہے, اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. تو وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے. ہمارے ہاں وہ جو لوگ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, اچھا ٹھیک ہے تیار ہو کے جانا چاہیے, لیکن ڈاکٹر کو بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انہیں ہاتھ ہی نہیں لایا. وہ اپنے آپ کو تم حالت تو ٹھیک کرو اپنی, کم از کم اپنے آپ کو سیٹ کر کے جائیں, تو تاکہ لوگ. اور یہ سارا تعلیم کا حصہ ہے, بالکل تربیت کا حصہ ہے, یہ تعلیم کا تربیت کا حصہ ہے. اور ٹائم سرش بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس ایپیسوڈ میں ہاں سبوک بھائی نے اپنا بتایا کہ ان کا ایجوکیشن کا ماحول کیسا تھا. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. لولی, ہاں ایکسلنٹ. میں کھو جاتا ہوں اپنے اسکول کے ماحول میں, بہت ہی. اور یونیورسٹی کا بھی ایسا ہی تھا, لیکن وہ کبھی ذکر کریں گے اور دفعہ. ہاں کبھی اور بہت ہی. اور میں اپنے سارے ٹیچر کا شکریہ, دونوں ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اپنے پیرنٹس کا بھی اور اپنے ٹیچر کا بھی. میرے پیرنٹس نے بہت بڑا رول پلے کیا, سختیاں کی ہیں, ماریں کھائی ہیں, ایسا نہیں ہے تھپڑ ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے. اور ٹیچر کہہ رہے ہیں مرغا بناؤ, ان کو پکڑو, پھینٹی لگاؤ, یہ سارا کچھ کرو, سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اس وقت کی جو سختی تھی, لیکن یہ ہے کہ ان کا شکریہ دونوں ہاتھ جوڑ کر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.